الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، ہمارا سب سے بڑے سارے جہاں کا مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے پیٹ دینے والے بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، جنت میں جانے والے، جہنم سے چھٹکارا دلانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، مقام والے، عرب والے، عجم والے، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. طبیعت تو ہماری اس لائق نہیں تھی، بخار ہم کو دل سے آ رہا تھا. نبی مغرب والے تھوڑا دوا کھائی، مکمل ہو کے لیتے رہے، گرم گرم ہوا، پسینہ نکلا. یہ سوچ کر کے چلے آئے غوث پاک کی محفل ہے، محفلوں سے شفا ملتی. ہمارے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، ہمارے پیر مرشد ایک مرتبہ اتنے زیادہ بیمار تھے کہ ہم ان کو نماز پڑھا رہے تھے، پکڑ پکڑ کے سجدے میں جاتے تھے، پھر حضرت کو اٹھاتے تھے، پھر سجدے میں جاتے تھے تو اٹھاتے تھے، اور نماز پڑھ کے فرمانے لگے چلو کانپور چلتے ہیں جلسے. حضرت آپ کی اتنی طبیعت خراب ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کانپور چلنا ہے جلسے. معراج بھائی کانپور والے آئے تھے بلانے کے لیے، تو حضرت نے فرمایا کسی دوا سے بھی شفا نہیں ملتی ہے، رد وہابیہ ایسی دوا ہے برکت سے اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کا رد، اس سے اللہ اس کی برکت سے شفا دیتا ہے. مہم سے چلے اور کئی جگہ گاڑی خراب ہوئی، مجھے 1.5 گھنٹہ حضرت نے کانپور جوہی کالونی میں تقریر کی. واپس آتے آتے بہترین طبیعت فریش. مجھے یاد آیا تو ہم نے سید صاحب ہمارے انہوں نے فون کیا گاڑی لے کے، چلو نہیں چل رہے ہیں، اندھیری میں اجالا کریں گے. اور یہاں تو الحمدللہ اجالے ہی اجالے. یہاں نام اس جگہ کا ہے اندھیری، لیکن ایمان والے جہاں رہتے ہیں وہاں اجالا کیے. مسجد چھوٹی ہے، جگہ چھوٹی ہے، لیکن مسجد دیکھ کے لگتا ہے کہ اس مسجد کے اندر الحمدللہ ایمان والے نماز پڑھتے ہیں. سبھی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے اس مسجد کی رونق بھی الگ ہے. ایک بھی ایمان والا جہاں رہتا ہے ماشاءاللہ سرکار کا نام ماشاءاللہ تو اس کا نور ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہم سب کے اعلیٰ حضرت، بے شک کسی ایک سلسلے والے کے نہیں ہیں، بے شک اعلیٰ حضرت ہر سنی کے ہیں، بے شک اعلیٰ حضرت ہر ایمان والے کے، بے شک. اگر ایمان والا ہوگا تو اعلیٰ حضرت کے احسان کو ضرور مانتا ہے. اعلیٰ حضرت کا ایمان والوں پر سنیوں پر وہ احسان ہے کہ ایمان والے پر ضروری ہے کہ وہ اپنے اعلیٰ حضرت کا احسان مانے، کیونکہ ایمان جیسی دولت کی حفاظت تمہارے اور ہمارے اعلیٰ حضرت ہی نے فرمائی. ورنہ تو ڈاکو تو لوٹ لے گئے تھے، ایمان لوٹ لے گئے تھے، ڈاکو لوٹ رہے ہیں آج. وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان فرماتے ہیں
سرکار فنا فی الغوث تھے اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں فنا تھے. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے ان کے بارے میں نہیں لکھا, ان کے بارے میں نہیں لکھا. وہ اپنے غوث اعظم کی ذات میں ایسے فنا تھے, جب بھی منہ کھولتے تھے سبحان اللہ غوث اعظم کی شان ہی میں بولا. ایسے ایسے اشعار ارشاد فرما دیے غوث پاک کی شان میں, اور پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ جو عشق کرنے والے ہیں تو انہی کے منہ سے نکل سکتے. وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, فرماتے سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. سر کی عظمت کون کیا جانے کہ سر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. فرماتے سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. طلبے کی یہ شان ہے, ہمارے غوث اعظم کے طلبے کی عظمت ہے کہ ان کے طلبے سے اولیاء کرام اپنے قدموں کو ملتے ہیں, اپنے قدموں کو. مجھے ایک بات یاد آ گئی, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے, تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پیش کیا گیا, اور ہمارے آقا اپنے قدم ناز کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر رکھ کر کے لامکہ تشریف لے گئے. اور دنیا کے اندر جب تشریف لائے جسمانی طور پر, تو لوگوں نے ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے مبارک پر اپنے آقا کے قدموں کے نشانوں کو بھی دیکھا. اور جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک اس مقام پر تھی, تب ہمارے آقا کا ارشاد ہوا, اے عبد القادر جیلانی اعلان کرو قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ. اعلان کرو, چونکہ ابھی تہاں تم ہو نا, جس مقام پر ہو اس مقام پر بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ اعلان جو ہمارے غوث اعظم کا اعلان مشہور ہے, قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ, ہر سنی جانتا ہے کہ غوث اعظم کا قدم روح زمین کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے, سب جانتے ہیں. میں آپ کو اس کی تھوڑی سی حقیقت بتا دوں. یہ قدم کا جو نشان ہے غوث اعظم نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد تو اعلان کیا ہی کیا تھا. یہ اعلان اس وقت ہو گیا تھا جب ہمارے غوث اعظم جسم کے ساتھ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, روحوں میں یہ اعلان ہو گیا. وہ ولی جو دنیا میں تشریف لانے والے تھے ان کی روحیں وہاں موجود تھیں, اور انہوں نے ہمارے غوث اعظم کے قدم کو اپنی گردنوں پر تسلیم کیا. بہت سارے لوگ اس پر ثبوت مانگیں گے, اس کا ثبوت کیا ہے, دلیل کیا ہے. تو کہتے ہیں نا بھائی دلیل کی ضرورت دلالوں کو ہوتی ہے. بے شک غوث اعظم ہمارے ہیں, سمجھ رہے ہیں, ایسا نہیں کہ دلیل نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. بھائی بات ہے نا, بات دلیل مانگتے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ 12 برس کی ڈوبی ہوئی بارات کو غوث پاک نے نکالا, کہاں سے ثابت ہے. آج کل کے مولانا صاحب ہوتے کتابیں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. ہمارے اعلیٰ حضرت جواب تحریر فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں, مسلمانوں میں مشہور ہے کہ اتنا کم ہے. ایمان والوں میں سنیوں میں مشہور ہے, اور سنی ایک زمانے سے مانتے آئے ہیں. یہ اتنا کم ہے. الحمدللہ ماننے والوں کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جو ماننے والے ہیں ان کو دلیل کی حاجت نہیں ہے. دلیل کی ضرورت انہیں پڑتی ہے جو منکر ہیں, جو انکار کرنے والے ہیں. جو ماننے والے ہیں ان کو دلیل کی ضرورت نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو ابو جہل نے مانا نہیں, ثبوت مانگا, دلیل مانگی, اور انہی میں سے حضرت ابو بکر صدیق ہیں.
फारूक मुशरिकीन ने कहा ऐसा ऐसा कहते हैं कि मैं लामका गया, जन्नत देखी, ये देखा वो देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते अच्छा ऐसा कहते हैं? तो कहा हाँ ऐसे ही कहते हैं। तो कहा इसमें ताज्जुब क्या है? कहा इसमें ताज्जुब क्या है? अगर वो इससे ज्यादा भी पढ़ करके कहें तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। और हमारे आका की बारगाह में कोई सबूत नहीं मांगा, दलील नहीं मांगी कि आप सबूत दीजिए, नबी होने की दलील दीजिए, नहीं, नबी की बात है हमने मान ली। जो नबी के मानने वाले हैं, मोमिन हैं, उनको किसी सबूत और दलील की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे उलमा मशाइख जो दलाइल देते हैं वो मुनकिरीन के लिए देते हैं, वहाबियों के लिए देते हैं, देवबंदियों के लिए देते हैं। अहले सुन्नत के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है। हमारे गौसे आज़म है ना, हमारे गौसे आज़म हम मानते हैं। वो क्या मानेंगे जो नबी को ना माने, अल्लाह को ना माने, कुरान को ना माने, वो गौसे आज़म को क्या मानेंगे? जिनके मजहब में कुरान ही नाकिस हो, माज़अल्लाह, जिनके धर्म में नबी अनपढ़ हो, माज़अल्लाह, जिनके मजहब में कुरान के अंदर कमियां और गलतियां हो, खबीर गौसे आज़म की शान क्या मानेंगे? उनको क्या मतलब है? हमारे दादा पीर सरकार शेरे बेशे अहले सुन्नत खलीफा आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत कुछ गोंडा बस्ती के सुन्नी हजरत के मुरीद हजरत की बारगाह में आए, कहा हुजूर वहाबी देवबंदियों से मुनाजरा हमने तय कर लिया। तो कहा मुनाजरा तय कर लिया? कहा मौजू मुनाजरा क्या है? मुनाजरे का मौजू क्या है? कहा हुजूर मुनाजरे का मौजू है नियाज फातिहा का सबूत कुरान शरीफ से। हजरत ने फरमाया तय कर लिया? सुन्नियों ने कहा हाँ हुजूर तय कर लिया। है मुनाजिर हो तो ऐसा हो। यहाँ ये चिल्ला रहे हैं कि साहब मौजू मुनाजरा खुद ही तय कर लिया, खुद ही बना लिया, खुद ही तय कर लिया। ये हमारे दादा पीर हैं, फरमाते तय कर लिया। मुरीदों ने कहा हुजूर तय कर लिया, क्योंकि मुरीद भी ऐसे थे कि उनको अपने पीर पर इतना भरोसा था कि हम कुछ भी तय करके लेके चले जाएंगे, हमारे पीर मना नहीं करेंगे, आएंगे। मैं आपको एक बात समझा दूं, यहाँ नियाज फातिहा का सबूत कुरान शरीफ के अंदर आपको सराहत के साथ नहीं मिलेगा। सराहत के साथ आप ढूंढे, जैसे अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो, नमाज का जिक्र सराहत के साथ है, इसीलिए नमाज फर्ज है। ज़कात का हुक्म कुरान शरीफ में सराहत है, वो आतु ज़कात, इसलिए ज़कात फर्ज है, हुक्म उसका फर्ज है। रोजे का जिक्र कुतिबा अलैकुमुस सियाम, जिक्र सराहत के साथ रोजे का मौजूद है, इसलिए रोजा फर्ज है। लेकिन इस तरीके से आपको कुरान शरीफ में नियाज फातिहा का सबूत नहीं मिलेगा। ये नहीं कहना चाहिए कि कुरान शरीफ में नहीं है, ये कहना गलत होगा। नहीं मिलेगा या नहीं मिल सकता है, ये बात अलग है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि कुरान शरीफ में है ही नहीं। क्योंकि कुरान शरीफ में ऐसी कौन सी चीज है जो कुरान शरीफ में है नहीं? कुरान शरीफ में तो हर चीज मौजूद है। नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै, हर चीज का रोशन बयान कुरान शरीफ में मौजूद है। तो सराहत आपको नियाज फातिहा की नहीं मिलेगी, ये कानून आप समझ लीजिए। और उसके बाद आप सुनिए, सरकार शेर सुन्नत ने फरमाया चलो फकीर आएगा, सुभान अल्लाह, मुनाजरे के लिए मैं आऊंगा। सुभान अल्लाह। एक स्टेज उधर लगा, एक स्टेज उधर लगा, हजरत भी तशरीफ फरमा है, उधर वहाबी मुनाजिर भी है, देवबंदी मुनाजिर। बार बार वो खड़ा होता है और एक बात कहता, मौलाना इधर उधर की बात नहीं करना, नियाज फातिहा का सबूत कुरान से। अब चूंकि उसको भी पता है कि कुरान शरीफ में सराहत मौजूद नहीं है, उसके दिलो दिमाग में ये है कि अब तो मुनाजरा हम जीत गए, चलो खैर कुछ कोई तो मुनाजरा हम जीते, वो इस खुशी में था कि आज ये सबूत दे नहीं पाएंगे तो आज हम मुनाजरा जीत गए। मज़हरे आला हज़रत सुभान अल्लाह, जो मुनाजरे की फितरत में पैदा किए गए, फरमाते हैं कि मुनाजरा मैं ज्यादा टाइम तक इसलिए चलाता हूँ ताकि गांव देहात से मेरे भोले भाले सुन्नी जो आते हैं
وہ वहाबियों के अकायद जान जाएं, वरना मुनाजरा तो मेरी चुटकियों का काम है। मुनाजरा तो मेरी चुटकियों का काम है। मैं मुनाजरे को ज्यादा वक्त तक इसलिए चलाता हूँ ताकि अहले सुन्नत में वहाबी देवबंदियों के अकायद जाहिर हो जाए। ये फरमाते हैं। पहुंचे जैसी सरकार शेख खड़े होते तो वहाबी मुनाजर कहता है बोला ना इधर उधर की बात नहीं करना, न्यास फाता का सबूत कुरान से। तो जो बीच में जो फैसल साहब थे, फैसल, वो बोले मौलाना उनको बोलने को दो। सुभान अल्लाह। उसको पता था कि जब बोलेंगे, ये जब बोलते हैं तो सबकी बोलती बंद हो जाती है, तो इसलिए इनको बोलने मत दो। खड़े हुए, बरजस्ता मजहर आला हजरत ने पूछा कि न्याज फाता का सबूत कुरान शरीफ से चाहिए? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मजहर आला हजरत ने कहा सच्चे कुरान से कि झूठे कुरान से? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चे कुरान से सबूत चाहिए कि झूठे कुरान से? जाहिर सी बात है, देवबंदी मौलवी कूदेगा वो, अरे क्या झूठा कुरान भी है? तो सरकार मजहर जैसे उसने कहा कि झूठा कुरान भी है, तो मजहर आला हजरत ने कहा हमारे यहाँ नहीं, तुम्हारे यहाँ। अब वो बराही ने काट दिया जिसमें उन्होंने लिखा खुदा झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह, वो निकाली और इरशाद फरमाया देखो तुम्हारे मौलवी ने लिखा खुदा झूठ बोल सकता है, खुदा चोरी कर सकता है, माज़अल्लाह कहते हैं ये खुदा ज़िना कर सकता है। जिस कौम का झूठा खुदा हो सकता है, उस झूठे खुदा की कोई झूठी किताब भी हो सकती है। अब तुम बताओ कि तुम्हें सच्चे कुरान से सबूत चाहिए कि झूठे कुरान से? अब मुनाजरा नियाज फातहा के बजाय इससे हो गया कि तुम पहले अपना मुसलमान होना साबित करो। तुम तो काफिर हो, और काफिरों को नियाज फातहा की दलील से कोई सरोकार नहीं है। अरे भाई हमारे मजहब का नहीं है, वो काफिर है, हम उसको नियाज फातहा का सबूत देंगे कि पहले तो उसको कलमा पढ़ा करके मुसलमान करेंगे। एक तरफ वहाबी ये भी कहते हैं कि नियाज फातहा फर्ज वाजिब नहीं है, और एक तरफ उसका सबूत भी मांगते हैं कुरान से। पूरा मुनाजरा इस बात पर हो गया कि तब अपना मुसलमान होना साबित। देवबंदी मौलवी के देखा हम कह रहे थे कि ये इधर उधर की बातें करेंगे। अब पूरा मुनाजरा फिर इस पर हो गया कि तुम मुसलमान ही नहीं हो तो तुम्हें सबूत किया जाए। तो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे हैं, हम सुन्नियों के हैं, जो भी करामतें उनकी हैं वो हमारे लिए है, मानने वालों के लिए है। जो कुरान को नहीं मानते हैं, अब तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो गई, कोई दलील देने की जरूरत नहीं है। जैसी कहीं ये कहां से साबित है, तो कह रहे देवबंदियों के यहाँ तो माज़अल्लाह नबी अनपढ़ है। तुम बताओ, तुम्हारा मौलवी पाकिस्तान में बैठे बैठे कह रहा है माज़अल्लाह कि नबी अनपढ़ थे, नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे। वो जो तुम्हारी किताबों में छाप करके तुम्हारे मौलवी मर गए, जहन्नम में चले गए, वो अकीदा निकल के बाहर आ रहा है, तुम्हारे मौलवी बोल रहे हैं। अब तुम बताओ, तुम गौसे आजम की करामत पर दलील मांगते हो, तुम ये बताओ कि नबी को माज़अल्लाह अनपढ़ कहने वाला क्या मुसलमान हो सकता है? कुरान के अंदर कमी निकालने वाला, कुरान को नाकिस कहने वाला क्या मुसलमान हो सकता है? जो मुसलमान नहीं, उसको मुसलमानों से किसी भी बात की कोई दलील और सबूत मांगने का कोई हक ही नहीं। नारे तकबीर, सुन्नत ललकार है, आला हज़रत, मज़हरी आला हज़रत। तो इसलिए आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो फरमाते हैं, हमारे गौसे आज़म की बात चल रही थी रूह पाक पर, हमारे आका अपने कदम नाज को रख करके लमका तशरीफ ले गए, उसकी हकीकत जान ली थी। वहां पर ये ऐलान हुआ था रूहों में, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदम को वलियों की गर्दनों पर जो तस्लीम करवाया गया, ये मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की जानिब से, मुस्तफ़ा की जानिब से ये हुक्म हुआ है। अब इसको थोड़ा सा हम आपको इसकी और वजाहत कर दें, ये मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। ये खाली सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही से ये चीज मंसूब नहीं है, रूहों वाली। और फिर जब दुनिया में तशरीफ लाए हमारे गौसे पाक, तब हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुक्म हुआ कि अब वो वली जिनकी रूहों ने आपके गर्दन, अपनी गर्दन पर आपके कदम को तस्लीम किया, अब दुनिया में वो जिस्म के साथ आ गए हैं,
اب آپ اعلان کریے. اب دیکھتے ہیں ان اللہ والوں کو اپنا وہ وعدہ یاد ہے کہ نہیں. اور جب ہمارے غوث اعظم نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اعلان کیا تو تمام ولیوں نے جو جہاں تھا اس نے وہی ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کو اپنی گردن پہ تسلیم کر لیا. ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روز میثاق، قرآن شریف میں اللہ فرماتا بھائی اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم لتؤمنن به ولا تنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین. سبحان اللہ. روز میثاق مفہوم آیت کریمہ اللہ نے تمام انسانوں کو جمع کیا. پہلے تمام انسانوں کو جمع کیا اور فرمایا الستو بربکم. جمع تمہارا رب نہیں، تمام انسان تھے، ہر دھرم والے تھے، ہر مذہب والے تھے، تمام انسان تھے. سب سے پہلے ہمارے آقا نے عرض کیا قالو بلا. سب سے پہلے اپنے رب کی ربوبیت کا اعلان ہمارے آقا نے کیا. اور جب ہمارے آقا نے اعلان کیا تو تمام لوگوں نے، تمام انسانوں نے، ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، پادری ہو، یہودی ہو، کسی بھی دھرم کے ہو، تمام انسانوں نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا. دنیا میں آنے کے بعد جس کو وہ وعدہ یاد رہا وہ مسلمان ہوئی. جنہوں نے اس وعدے کو بھلا دیا وہ کافر ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کب ہوا. یہ روز میثاق. اللہ کو جب اپنی وحدانیت کا اعلان کروانا تھا تو تمام انسانوں کو جمع کیا، لیکن جب محبوب کی رسالت کا اعلان لینا ہوا، محبوب کی نبوت کا اقرار لینا ہوا، وعدہ لینا ہوا، تب اللہ تعالیٰ نے سب کو نہیں بلایا، انبیاء اکرام کو بلایا. خالی نبیوں کو جمع کیا اور نبیوں کو جمع کرنے کے بعد پھر پوچھا یہ میرا محبوب ہے اور اس محبوب کو میں دنیا میں بھیجوں گا. تم میں سے کسی کے بھی دور میں میرا محبوب اگر آ جائے تو تم وعدہ کرو کہ میرے محبوب کی اتباع اور پیروی کرو گے. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. وعدہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. سبحان اللہ. کہ تم نے وعدہ کیا سبحان اللہ کہ میرا محبوب تم لوگوں کے دور میں کسی بھی دور میں اگر میرا محبوب آ جائے تو میرے محبوب کی اتباع اور پیروی کرو گے. تمام نبیوں نے وعدہ کیا اور اللہ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں آ جاتا ہوں. نبی ہمارا، نبی ہمارا، نبی ہمارا، عظمت والا نبی ہمارا، مالک کوثر نبی ہمارا، مالک جنت نبی ہمارا، باقی کوثر نبی ہمارا، وارث عالم نبی ہمارا، فیضان غوث اعظم زندہ باد، آزاد ہندوستان زندہ باد، سکے اعلی حضرت زندہ باد، علامہ مفتی خورشید صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ یا رسول اللہ حیدری. یہ بھی وعدہ روحوں سے تھا، انبیاء کرام کی روحوں سے یہ وعدہ تھا اور یہ روحوں کے وعدے کو پھر دنیا میں آ گیا، اس کو دوبارہ تازہ کیا گیا. اور وہ وعدے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے گئے اور اپنے اپنے زمانے میں اللہ کے اس محبوب کی تعریف و توصیف اپنی امت سے کرتے رہے، خبریں دیتے رہے. وہ محبوب آنے والا ہے، وہ محبوب آنے والا ہے، وہ محبوب آنے والا ہے.
اسی محبوب کے شہزادے غوث اعظم سبحان اللہ. وہاں روحوں سے وعدہ لیا گیا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کو اپنی گردنوں پر تمام ولیوں کی روحوں نے تسلیم کیا. دنیا میں آ کر کے ان سے پھر کہلوایا گیا. سبحان اللہ. ان کو وعدہ یاد ہے. پھر اللہ والوں نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کو اپنی گردنوں پر تسلیم کیا. اور ولایت ایک ایسا منصب اور ایک ایسا مقام ہے کہ نہ تو تسبیح پڑھنے سے ملتا ہے، نہ تو زیادہ عبادت و ریاضت کرنے سے ملتا ہے. یہ اللہ کا ایسا خاص تحفہ ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء. کیا ہوا بھیا، کوئی تکلیف ہے کیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اللہ کے ولی ہیں، محبوب ہیں، ان کو کسی کا ڈر نہیں. سبحان اللہ. بے شک کسی کا خوف نہیں. بے شک. سبحان لا خوف. بے شک انہیں کسی کا کوئی ڈر نہیں رہتا. بے شک. الذین آمنوا، ایمان لائے، وہ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور پرہیزگاری اختیار کی. سبحان اللہ. بہت ذہن حاضر ہے، بس 10-15 منٹ میں آپ کو اس آیت کریمہ کا مفہوم اور مطلب بتا کر اور اس کے بعد الصلاۃ والسلام اور فاتحہ اپنے اپنے گھر آپ لوگ تشریف لے جائیں گے. ذہن حاضر رہے. الا یہ حرف تنبیہ ہے، خبردار، ہوشیار، اس کے معنی میں آتا ہے. اور یہ ولیوں کے ذکر کے ساتھ اللہ نے قرآن شریف میں ذکر فرمایا. جبکہ قرآن شریف کے اندر نماز جیسی عظیم الشان عبادت، سبحان اللہ. کہ عبادتوں میں نماز سے پڑھ کر کے کوئی عبادت نہیں. سبحان اللہ. نماز سے پڑھ کر کوئی عبادت نہیں. بے شک. روزہ بہت اہم عبادت ہے. اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر قرآن میں کیا، حرف تنبیہ سے نہیں. خبردار، نماز نہیں چھوٹنا چاہیے. اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، حکم دیا، لیکن حرف تنبیہ سے نہیں کہ خبردار چھوٹنے نہ پائے. اللہ نے روزے کا ذکر قرآن میں کیا، کتب علیکم الصیام، رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے. لیکن حرف تنبیہ سے اللہ نے روزے کا ذکر نہیں فرمایا کہ خبردار روزہ چھوٹنے نہ پائے. اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں حج کا ذکر فرمایا، من استطاع الیہ سبیلا. اگر آپ استطاعت رکھتے ہو تو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا طواف کرو، حج کرو. لیکن اللہ نے حرف تنبیہ سے حج کا ذکر نہیں فرمایا کہ خبردار حج نہیں چھوٹنا چاہیے. لیکن جب بات غوث اعظم کی آئی، سبحان اللہ. جب بات غریب نواز کی آئی، جب بات مخدوم سمنا کی آئی، جب بات صابر کلیری کی آئی، سبحان اللہ. بات شکر اللہ شاہ بابا کی آئی، بات حضرت مخدوم فقی علی ماہمی کی آئی، بات بابا بہاؤالدین کی آئی. سبحان خبردار، سبحان اللہ. یہ نماز نہیں ہے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ حج نہیں ہے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے. اگر کوئی نماز کا انکار کر دے کافر. بولو ہے کہ نہیں؟ جی. اگر کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کر دے کافر. اگر کوئی روزے کی فرضیت کا انکار کر دے تو کافر. اگر کوئی حج کی فرضیت کا انکار کر دے کافر. اگر کوئی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے تو کافر. اور کافر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آزاد، اسلام سے آزاد. اسلام کا کوئی اصول اس کے اوپر نہیں، اسلامی زندگی گزارنا اس پر ضروری نہیں، آزاد ہو گیا. جو چاہے کرے، جہاں چاہے جائے، جو چاہے کھائے، کوئی اس کے اوپر روک ٹوک نہیں. اگر آدمی نے یہ سب انکار کیا تو کافر ہو جائے گا، چھٹی مل جائے گی.
مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ الگ بات ہے، دنیا میں چھٹی مل جائے گی، لیکن اگر غوث اعظم کی کرامت کا انکار کیا چھٹی نہیں ہے، غریب نواز کی ولایت کا انکار کیا چھٹی نہیں ہے، اگر مخدوم سمنا کی ولایت کا انکار کیا تو چھٹی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے محبوب ہیں، میرے پیارے ہیں، اگر ان کی گستاخی کرو گے تو من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، میں تمہیں چھٹی نہیں دوں گا بلکہ تمہیں جنگ کا چیلنج دے گا، جاؤ مجھ سے جنگ کرو، میں تمہیں جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ تو ولایت ایک ایسا منصب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، لیکن ولایت بھی بغیر ایمان کے نہیں ملتی۔ اسی آیت میں اللہ آگے فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ولی کون ہے؟ الذین آمنوا، سبحان اللہ، وہ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور پرہیزگاری اختیار کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ولی کون ہے؟ ولی بھی پہلے ایمان لائے۔ اس سے آپ سمجھیے کہ ایمان کی کتنی اہمیت ہے۔ وکانوا یتقون، جتنی بھی پرہیزگاریاں ہیں وہ سب ایمان کے بعد ہیں، ایمان پہلے ہے، اور بلکہ آپ یوں کہہ لو کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دوسری پرہیزگاری نہیں ہے۔ بے شک، اگر ایمان ہے تو پرہیزگاری ایمان سے بڑھ کر کے کوئی پرہیزگاری نہیں۔ تو اللہ یہاں فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لانے والے جو ہیں یہ اللہ کے جو ولی ہیں یہ ایمان لائے اور انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، تو گویا ایمان لانے کی وجہ سے اور ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مرتبہ عطا فرما دیا کہ ہمارے غوث اعظم فرماتے ہیں میری ایک آنکھ کی پتلی لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہے، میں جانتا ہوں دنیا میں چلنے پھرنے والے لوگوں میں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ شریعت کی لگام میری زبان پر نہ ہوتی، شریعت کی لگام میری زبان پر نہ ہوتی تو میں بتا دیتا کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ سبحان اللہ، شریعت کی لگام اگر میری زبان پر نہ ہوتی تو میں بتا دیتا قیامت کب آنے والی ہے۔ دنیا میں چلنے پھرنے والے لوگوں میں میں پہچانتا ہوں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اور لوح محفوظ پر میری ایک آنکھ کی پتلی لگی رہتی ہے، پھر یہ مقام مل جاتا ہے۔ اب سوچو کہ جو ہمارے آقا کے شہزادے ہیں، جو ہمارے آقا کے نائب ہیں، جو ہمارے آقا کے کتنے بعد کے شہزادوں کے بعد کے شہزادے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غوث پاک کو یہ مرتبہ عطا فرمایا اپنے محبوب کے صدقے میں۔ تو سوچو اپنے محبوب کو کیا کیا دیا ہوگا، کیا کیا عطا فرمایا ہوگا، اور جب محبوب کے محبوب کے محبوب کے محبوب کی یہ عظمت اور یہ شان ہے تو سوچو اس کے محبوب کی کیا عظمت ہوگی، اس کے محبوب کی کیا شان ہوگی، اس کے محبوب کی کیا عظمت ہوگی۔ لیکن معاذ اللہ مسلمانوں، تمہارے آقا کی شان میں سڑی سڑی گالیاں دینے والے یہ دیوبندی، یہ وہابی، جنہوں نے لکھ دیا معاذ اللہ صراط مستقیم کے اندر کہ اگر نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے معاذ اللہ تو نماز باطل ہے، بیل کا خیال آ جائے معاذ اللہ ہو جائے گی، گدھے کا خیال آ جائے تو ہو جائے گی، اپنی بیوی سے مجامعت کا خیال آ جائے، زنا کے وسوسے سے نماز ہو جائے گی معاذ اللہ، لیکن نبی کے خیال سے نماز نہیں ہوگی معاذ اللہ رب العالمین۔ آج بہت سارے مولانا حضرات، امام حضرات یہ کہتے ہیں کہ مارے جا رہے ہو، ایک ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، ایک جگہ جمع ہو جاؤ، آپسی اختلاف کو چھوڑ دو، کون کس فرقے کا ہے، کون کس مذہب کا ہے، کون کس دھرم کا ہے، سب ہٹا دو، ہٹا کر کے سب ایک ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ۔ مارے جا رہے ہو، کاٹے جا رہے ہو، تمہارے ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے غوث اعظم کی غلامی کی نشانی فرماتے ہیں، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ بات کرتے مسلمانوں مرنے کی، مرنا تو ہی ہے ایک دن،
مرنے سے کون بچا ہے؟ لوگ کہتے ہیں حالات نازک ہیں، حالات خراب ہیں، بہت حالات خراب ہیں. کیا کربلا سے زیادہ خراب ہیں؟ بتاؤ، انڈیا کے حالات یا دنیا کے حالات کیا کربلا سے زیادہ خراب ہیں؟ وہاں تو پانی بھی بند کر دیا، کھانا بھی بند کر دیا تھا. وہاں تو یہ حالت تھی کہ آؤ یا مارو یا مرو، سب کچھ بند کر دیا تھا. لیکن سنی کہلانے والے مولوی، رضوی کہلانے والے مولوی معاذ اللہ واقعات کربلا کو بھی جھوٹ کہہ رہے ہیں. معاذ اللہ، معاذ اللہ، کربلا کی کہانی جھوٹ ہے، معاذ اللہ، فلمی اسکرپٹ ہے، معاذ اللہ. معاذ اللہ، معاذ تم کہتے ہو کہ مارے جا رہے ہیں، تم مارے نہیں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ جی بے شک بے شک. کربلا ہی جھوٹی کہانی ہو گئی معاذ اللہ. معاذ اللہ. پھر تمہارے جیسے مولوی کی حقیقت کیا ہے؟ بے شک. جب شہدائے کربلا کی شہادت تمہارے نزدیک جھوٹ ہے تو تمہاری مولویت، تمہاری شیخیت، تمہاری مفتیت یہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ بے شک. مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے. اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. اسلام کو 72 چاہیے، 72,000 نہیں، 72 چاہیے، 72. حضرت خالد بن ولید سے کہا تھا جنگ لڑنے کے لیے لے جاؤ. کتنے لے جانا ہے؟ کہا 10 آدمی. جنگ لڑنے جا رہے ہیں. یہاں آدمی مولانا پیر دعوت کھانے جاتا ہے تو 50 کو لے کے جاتا ہے. کھانا کھانے جاتا ہے مولوی پیر صاحب تو 50 کو ساتھ میں لے کے جاتے ہیں. یہ بھی نہیں سوچتے کہ صاحب خانہ کا کھانا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. اور یہ سبحان اللہ اسلام کے غازی ہیں. بے شک سبحان اللہ. 10 لوگوں کو. اور جب جنگ ہوئی تو کفار مشرکین بھاگ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم انسانوں سے لڑنے آئے تھے. یہ انسان کب ہے؟ یہ تو لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یار شہادت نہیں ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اتنی دیر ہو گئی ہے لڑتے لڑتے شہادت نہیں ہو رہی ہے. ہم نے کہا میں آواز نہیں کرے یار، ہم آئے یہاں مارنے کے لیے اور یہاں ہے مرنے کے لیے. یہ کون سی مخلوق ہے؟ سب مارنے کے لیے جاتے ہیں اور یہ مرنے کے لیے آئے. سبحان اللہ. تو اسلام کو ان کی ضرورت ہے، ان مولویوں کی ضرورت نہیں ہے اسلام کو. تمہارے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کی تیاری فرما رہے تھے. جنگ کی کفار و مشرکین نے کہا جاؤ مسلمانوں کے جنگ کی تیاری دیکھ کر کے آؤ کہ مسلمان جنگ کی کیا تیاری کر رہے ہیں. کفار و مشرکین کا ایک چھوٹا سا وفد آیا اور آنے کے بعد دیکھنے لگے کہ مسلمانوں کے نبی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کر کے وضو فرما رہے تھے. سبحان اللہ. اور صحابہ اکرام کی حالت یہ تھی کہ جب ہمارے آقا اپنے دستے مبارک پر ہاتھ پانی ڈالتے تو پانی دستے مبارک سے مس ہو کر کے نیچے گرنے لگتا. صحابہ اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے، سبحان اللہ. اوپری اوپر اٹھا لیتے. سبحان اللہ. اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر گر پڑتے. سبحان اللہ. اور جس کے ہاتھ میں وہ پانی نہیں آتا تو جن کے ہاتھوں میں پانی لگا ہوتا تھا اسی کو اپنے چہرے پہ مل لیتے. سبحان اللہ. وہ بھی کہتے ہیں ثبوت کہاں سے، ثبوت کہاں سے، اس سے بڑا بھی کوئی ثبوت ہوگا؟ بے شک. اب جب کفار و مشرکین نے وفد نے دیکھا، واپس جا کر کے اپنے لیڈر سے کہا کہ جو تم جنگ کی تیاری کر رہے ہو نا یہ بند کر دو. کہا کیوں؟ کہا تم ان سے جنگ نہیں جیت سکتے. کہا کیوں؟ گھوڑے زیادہ ہیں ان کے پاس، تلواریں زیادہ ہیں. تو کہا ان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس پیجامہ ہے تو کرتا نہیں، کرتا ہے تو لنگی نہیں. ان کے جسم پر تو پورے کپڑے تک نہیں ہیں. وہ اتنی غریبی اور مفلسی میں ہیں. بولے پھر کیوں نہیں جنگ جیت سکتے؟ تو اس کفار و مشرکین کے وفد نے کہا سنو مسلمانوں غور سے کہ ہم جب گئے تھے تو مسلمانوں کے نبی وضو کر رہے تھے اور ان کا نبی جب اپنے دستے مبارک پر پانی ڈالتا ان کے صحابہ اس لگے ہوئے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. سبحان اللہ. تو جس نبی کے ماننے والے اپنے نبی کے جسم سے لگا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے وہ اس نبی کا خون گرنے دیں گے؟ لہذا
جنگ ہوشیاروں سے جیتی جاتی ہے، دیوانوں سے نہیں۔ نبی نے جو جماعت تیار کی ہے وہ ہوشیاروں کی جماعت نہیں ہے، دیوانوں کی جماعت ہے۔ تو جس دور میں دیوانگی کم ہوئی ہے، ہوشیاری نے بڑھوتری حاصل کی ہے۔ جب مسلمان ہوشیار ہوئے ہیں ان کے اوپر عذاب الہی نازل ہوا ہے۔ اب مسلمان ہو گئے بہت ہوشیار، ہر چیز میں دلیل مانگنے لگے ہیں، ہر چیز میں ثبوت مانگنے لگے ہیں۔ ہر ایک مسلمان کو آج کی تاریخ میں 2-5 نہیں بلکہ 10-20 حدیثیں تو یاد ہوں گی، 2-5-10 قرآن شریف کی آیتیں بھی یاد ہوں گی۔ لیکن آج سے 30 سال 20 سال پہلے جائیے، یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بچپنے میں حدیث پاک تو دور کی چیز ہے، وضو کا طریقہ نہیں معلوم تھا۔ پہلے کے لوگ ہوشیار نہیں تھے لیکن دیوانے تھے، وضو کا طریقہ بھلے نہیں جانتے تھے لیکن یہ جانتے تھے کہ اللہ کے محبوب کی عزت و عظمت کیا ہوتی ہے، نبی کا ادب و احترام کیا ہوتا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت کیا ہوتی ہے، صحابہ اور اہل بیت کی شان اور ان کی عظمت کیا ہے۔ وہ بیچارے مسلمان جو پڑھے لکھے نہیں تھے، ہوشیار نہیں تھے لیکن دیوانے تھے، اور جو دیوانے ہوتے ہیں ان سے جنگ جیتی نہیں جاتی ہے۔ مسلمانوں کفار و مشرکین کے وفد نے کہا کہ جنگ ہوشیاروں سے جیتی جاتی ہے، اور نبی کی جو جماعت ہے وہ ہوشیاروں کی جماعت نہیں ہے، دیوانوں کی جماعت ہے۔ بے شک سبحان۔ تو جب دیوانگی ختم ہو گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے عذاب تو آئے گئی، جی مارے تو جائیں گے۔ بے شک۔ اب وہ دیوانگی اپنے اندر پیدا کرو، وہ محبت اپنے اندر پیدا کرو، کیونکہ جب یہود و نصارہ نے اس پر ریسرچ کیا، جو ہماری جو جنگ اسلام کی ہوئی ہے نا، ان جنگوں پر ہم نہیں پڑھتے ہیں، ان جنگوں پر مسلمان نہیں پڑھتے، مسلمانوں کو ٹائم ہی نہیں ہے پڑھنے کا۔ اپنے اسلاف اپنے بزرگوں کی تاریخیں پڑھیں، جنگ بدر پڑھیں، جنگ خیبر پڑھیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگ کے واقعات پڑھیں۔ یہ یہود و نصارہ اس پر ریسرچ کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 72 نفوس قدسیہ اور ہزاروں کی تعداد پہ بھاری پڑ جائیں؟ کیا تھا وہ؟ یہ مختصر سی جماعت، قلیل جماعت ایک کثیر جماعت پر بھاری ہو جاتی ہے، اور وہ مسلمان جو نہتے رہتے ہیں، اور وہ نہتے مسلمان اسلحہ سے لیس گھوڑے پر سوار ان سواروں کو دوڑا دیا کرتے تھے۔ اس پر ریسرچ ہوئی ہے، قرآن شریف کی آیتیں پڑھی ہیں، حدیث پاک میں ہماری تاریخ کو پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو ڈرنے نہیں دیتی ہے، ان کے دل میں خوف کو جگہ نہیں بنانے دیتی ہے۔ تو یہود اور نصارہ نے جب اس پر ریسرچ کیا تو نتیجے پر پہنچے کہ ان کا ایک نبی ہے، سبحان، ان کا ایک محبوب ہے، سبحان اللہ، یہ اس سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کی محبت ان کے سینوں میں ہے۔ بے بس نماز کے لیے نہیں روکیں گے، وہ محبت جو ہے نا ان کے سینوں سے وہ نکال دو، وہ محبت نکل جائے۔ یہ جو وہابی دیوبندی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ یہود و نصارہ کی اولادیں ہیں، بے شک، بے شک، کی اولادیں ہیں۔ بے شک۔ تقویت الایمان جو دلی کے اندر اسماعیل دہلوی نے لکھی ہے وہ انگریزوں نے لکھوائی ہے، انگریزوں نے چھپوائی ہے، اور دلی کے اندر انگریزوں نے اس کو بٹوائی ہے، اور لکھنے والا اسماعیل دہلوی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان کا ہے، سنی کے خاندان کے ایک فرد سے نبی کے علم غیب پر حملہ کروایا، نبی کے حاضر و ناظر ہونے پر حملہ کروایا۔ اگر یہی بات کوئی انگریز کہتا تو کوئی مسلمان نہیں مانتا، یہی بات اگر کوئی یہودی کہتا کوئی مسلمان نہیں مانتا، لیکن اب اسماعیل دہلوی نے لکھا تو اسماعیل دہلوی کے دادا کے ماننے والے مریدین اس بات پر ہو گئے کہ ہمارے تو پیر زادے ہیں،
ہمارے تو پیر زادے ہیں، یہ جو پیر زادگی نے ایسا سنیت کا بیڑا غرق کیا ہے کہ پیر اور پیر زادہ کچھ بھی کہہ دے ہم اس کو آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں جی تو یہ سب یہودیوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے تمہارے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی. اب یہ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو محبت رسول کا چراغ ہے وہ بجھا دو. جب وہ بجھ جائے گا تو ان کے پاس وہی ایک طاقت ہے، اس کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اب دھیرے 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 ہر دور میں اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کی گئی. ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہابی دیوبندیوں کا جواب دیا، خارجیوں کا جواب دیا، رافضیوں کا جواب دیا، نیچریوں کو جواب دیا، ہاں، اور اہل قرآن کو جواب دیا، اہل حدیثوں کو خبیثوں کو جواب دیا. ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر فرقوں کو جواب دیا، اور ہر فرقے کو جواب دینے کے بعد آخر میں یہی فرمایا کہ انہیں جانا، سبحان اللہ، مانا، سبحان نہ رکھا غیر سے کام. اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی تمہیں محبت رسول کا جام پلایا جی بے شک، اور اسی پر فوکس کیا. جی بے شک، آج کل کے مولوی سنیوں پر تو بہت برستے ہیں، سنیوں پر بہت برستے ہیں، اے سنی یہ کرتے ہیں، سنی وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، میلاد شریف میں اتنا خرچہ کرتے ہیں، ربیع الاول میں اتنا خرچہ کرتے ہیں، لیکن وہابیوں کا واو دیوبندیوں کا دال نہیں بولتے ہیں. لیکن تمہارے اعلیٰ حضرت، ہمارے اعلیٰ حضرت جب بھی قلم اٹھایا، سبحان اللہ، علامہ نعیم الدین مراد آبادی بارگاہ اعلیٰ حضرت نے عرض کیا خلیفہ ہیں، کہا حضور آپ کی کتابوں میں سختی بہت ہے، الفاظ سخت بہت ہیں، جو دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہیں جب اٹھاتے ہیں تو حضور کے وہ سخت الفاظوں کو پڑھنے کے بعد کتاب بند کر دیتے ہیں. وہ جو دلائل آپ نے اس کے اندر ذکر کیے ہیں وہ ان دلائل تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جلال میں آ کے ارشاد فرمایا تم کہتے ہو سختی بہت ہے، احمد رضا کی تمنا تو یہ ہے کہ ہاتھ میں تلوار ہو. سبحان اللہ، تمنا تو یہ ہے کہ ہاتھ میں تلوار ہو، اب گستاخان خدا اور رسول کا سر ہو. تو جو کام تلوار سے لینا چاہیے وہ کام فقیر اپنے قلم سے لیتا. سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے بزرگ، بے شک، سبحان یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. کیا ہے؟ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. اور جو ہمارے اپنے ہیں سنی ہیں ان کو محبت سے سمجھاؤ، ان کو پیار سے سمجھاؤ، انہیں بیٹھاؤ اور بیٹھا کر کے ان کو بتاؤ کہ یہ دیکھو یہ ناجائز ہے، ایسا مت کرو. جو جائز کی صورت ہے وہ جائز کی صورت انہیں بتاؤ. تعزیہ ہے، تعزیے کے اندر بہت ساری چیزیں خرافاتیں ہیں، تو علماء کو چاہیے محبت سے عوام اہل سنت کو سمجھانا چاہیے. اور وہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں جو اصل تعزیہ ہے وہ اصل تعزیہ دیکھ کر پڑھ کر علماء کو آگے آ کر کے اس کو بنا کے عوام کو دکھانا چاہیے دیکھو یہ جائز ہے. اور جو تم خرافات کرتے ہو اس کو بند کر دو. دیکھو بند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بند کریں گے، لیکن تمہیں سمجھایا نہیں. تم نے تعزیے کی آڑ میں ان کو بت پرست بھی کہہ دیا، ان کو تم نے بدعتی بھی کہہ دیا، ان کو تم نے گمراہ بھی کہہ دیا، گمراہ بھی کہہ دیا. لیکن کسی صلح کلی اور وہابی کے خلاف یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا وہابی سور سے بدتر ہے، ذبیحہ مثل سور ہے. اعلیٰ حضرت کے نام کی روٹی تم نے کھائی لیکن اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ نہیں سنائی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر جہنمیوں کے لیے اگر کوئی کتے پسند کیے جاتے تو وہابی دیوبندی جہنمیوں کے کتے ہوتے ہیں. تمہارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، تمہارے نبی کو گالیاں دی ہیں، صحابہ اور اہل بیت کو گالی دی ہے، گنبد خضرا کو صنم اکبر لکھا ہے. اپنی بیٹی خاتون جنت کو جہنم سے نہیں بچا سکتے یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. تمہارے نبی کے علم غیب کو جوہر جمال سے بدتر لکھا ہے. اللہ کی شان کے آگے تمہارے نبی کو جمال سے زیادہ ذلیل لکھا ہے. اللہ رب العالمین. کوئی ملا جی نہیں بتاتے ہیں، کوئی نہیں بتاتے. ہاں تعزیے کے خلاف بولیں گے کہ تعزیہ ناجائز ہے، حرام ہے اور یہ ہے وہ ہے. ارے بھائی آپ
کو اگر اتنا ہی شوق ہے تو آپ پھر تعزیہ جو اصل تعزیہ ہے وہ اصل تعزیہ بنا کر کے عوام اہل سنت کو بتاؤ جی کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، تو جو ناجائز ہے وہ بتاؤ. لیکن جب ڈنڈا پڑتا ہے تب ان کو جائز دکھتا ہے کہ یہ والا جائز ہے. جی جی باقی ابھی تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ الف سے لے کر کے آخر تک فتاوی رضویہ شریف میں کہیں بھی جواز تعزیہ کا حکم نہیں ہے. جی لیکن ڈنڈا پڑا تو برابر سمجھ میں آیا اور کہنے لگے کہ صاحب یہ تو ہم بھی جائز سمجھتے ہیں. ابھی تک تم جائز سمجھتے تھے تو کہاں تھے؟ جی ناجائز میں تھے تو ناجائز میں ہی رہتے، جی جائز میں کیسے آ گئے؟ بھائی ناجائز لوگوں میں ہی رہتے، جائز لوگوں میں کیسے آ گئے؟ لیکن جب جائز لوگوں کا جائز ڈنڈا پڑتا ہے تو ناجائز آدمی بھی جائز والی بولی بولنے لگتا ہے. ابھی تک جائز ڈنڈا پڑا نہیں تھا اس لیے ناجائز بولتے تھے، جب جائز ڈنڈا پڑا تو ناجائز لوگ بھی جائز تک وہ بات بولنے لگے. اب مزاروں پر عورتیں بھی جانے کا ہے، آپ کو یہی بتایا تھا نا کہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مزاروں پر عورتوں جانا کیسا ہے؟ ارشاد فرماتے یہ پوچھتے مزار پہ جانا کیسا، یہ پوچھو گھر سے نکلنا کیسا ہے، گھر سے نکلنا کیسا ہے. اور پھر آپ بریلی شریف جائیے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ ہے، جی برابر میں چینل لگا ہوا ہے، جی اس میں پردہ لگا ہوا ہے، جی عورتیں وہاں جاتی بھی ہیں، جی عورتیں وہاں بیٹھتی بھی ہیں، جی عورتیں وہاں فاتحہ بھی پڑھتی ہیں. اور یہ انتظام و انسلام کوئی اب کا نہیں، مفتی اعظم ہند کے زمانے کا ہے. مولوی کہہ رہے حرام ہے، جی دلیل ثبوت چھوڑو، کہاں لکھا ہے کہاں نہیں لکھا ہے، یہی بتا دو کہ حرام کام کا انتظام یہ حرام نہیں ہے. جی جس کام سے حرام ثابت ہوتا ہو، جو حرام کام ہو، اس حرام کام کا انتظام کرنا بھی حرام ہوتا ہے. جی بے شک. تو بتاؤ مفتی اعظم ہند پہ کیا حکم ہے؟ جی جنہوں نے عورتوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا، جی پردہ لگایا، وہی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں فقیر کو یاد نہیں، ہاں تعلیب ادب کے ساتھ ہلت کی طرف اشارہ کیا، سبحان اللہ، حلال ہونے کی طرف اشارہ کیا، سبحان پردے میں جائے. سبحان اللہ. اب مولوی صاحب کی جن کی لڑکیاں کوچنگ پڑھنے کے لیے راجستھان، کوٹا، بنگلور، دبئی، امریکہ، کینیڈا کہاں کہاں پڑھنے جاتی ہیں، مولوی صاحب اس کے خلاف نہیں بولتے. کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے بڑے لوگ ہیں، موٹا نظرانہ دیتے ہیں، بند ہو جائے گا. یہ مزار پر تو غریبوں کی عورتیں جاتی ہیں اور اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچے کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے دعا کر کے آتی ہیں، روتی ہیں بیچاری، اور اللہ تعالیٰ اس ولی کے وسیلے سے انہیں عطا بھی فرما دیتے ہیں. جی بے شک سبحان اللہ. جاتی ہے روتی ہے مزاروں پر. تم مزار پر جا کر کے کیا غلط کام کرتی ہے؟ ایک کام بتا دیجیے، کیا مزار پر ہی جانا ناجائز ہے؟ کوچنگ پڑھنے جا رہی ہیں غیر محرم کے ساتھ، غیر مسلم کے پاس بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں. ہماری اور آپ کی ماں بہنیں، غیر مسلم ٹیچر ہے، جی جی بھائی ہے تمہارا باپ ہے، اس کے خلاف کا فتویٰ دو گے کہ ایسوں کے یہاں کھانا پینا حرام، جن کی جوان لڑکی کسی غیر مسلم کے پاس پڑھتی ہے، بے پردہ جاتی ہے یا با پردہ بھی جاتی ہے تو بھی جائز نہیں. بے پردے کی بات کیا، با پردہ بھی جائے تو بھی کسی غیر مرد کے پاس پڑھنا جائز نہیں. تو مولوی صاحب کہیں کہ ایسوں کے یہاں کھانا جائز نہیں، نذرانہ جائز نہیں، اور ایسوں کے یہاں جانا آنا جائز نہیں. جن کی بیٹیاں اسکول کالج میں پڑھتی ہو، فتویٰ دینا چاہیے کہ نہیں؟ جی نہیں دیں گے. چندہ بن ہو جائے گا، چندہ رمضان کا، زکات، جو زکات لیتے ہیں نا کھانے کے لیے، وہ بند ہو جائے گی رمضان میں، تو نہیں بیان کریں گے. جبکہ بیان کرنا چاہیے، لیکن نہیں. جتنی بھی چیزیں غریبوں سے تعلق رکھتی ہیں، یہ اگربتی کون جلاتا ہے؟ غریبی تو جلاتے ہیں اگربتی. امیر لوگ تو لوبھان دان جلاتے ہیں، ان کے ہاں تو ویسے ہی اتنی خوشبو رہتی ہے، قانون کا خزانہ ہے، وہ جو چاہے وہ جلا دے.
لیکن غریب بیچارہ اپنے غوث اعظم کی محبت میں سبحان اللہ 11 اگربتی جلاتا ہے سبحان اللہ اور وہی سوکھی روٹی اور دال چاول لے کر کے بیٹھ جاتا ہے. اے غوث پاک یہ لے کے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں نظر, اسے قبول فرما لو. سبحان تو مولوی کو یہ چبھتی ہے, لیکن جو بڑے لوگ ہیں کروڑ پتی ہیں جو چاہے وہ کریں, ان کے خلاف مولوی صاحب نہیں بولتے. لیکن تمہارے ہمارے اعلیٰ حضرت سبحان اللہ امام اہل سنت سبحان اللہ فرماتے کرو مد ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین رہے نہ نہیں. تکبیر ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہی بتایا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. ہم کسی کو نہیں جانتے, ہمیں نہیں معلوم کون کیا ہے. با خدا خدا کا یہی ہے درد, نہیں اور کوئی مفر مکر. وہاں کون ہے کیسا ہے کہ ہم نہیں جانتے. جو یہاں سے ہو کہاں در مصطفیٰ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو کچھ بھی پاتا ہے وہ در مصطفیٰ سے پاتا ہے, بے شک, اور جو در مصطفیٰ سے کچھ نہیں پاتا ہے وہ کہیں سے کچھ نہیں پاتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے سختی سختی, رد وہابیہ نہ کرو, سختی مت کرو, بہت دین کا نقصان ہو رہا ہے, بہت دین کا نقصان ہو رہا ہے. اگر رد وہابیہ سے سختی سے دین کا نقصان ہوتا تو یہ نقصان سب سے زیادہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں ہونا چاہیے. لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کے دور حکومت میں جو اسلام کو فائدہ پہنچا وہ شاید کسی کے دور میں فائدہ پہنچا ہو. سبحان اللہ, سختی کا یہ عالم کہ کسی نے آ کر کے کہا حضرت عمر فاروق اعظم کی خدمت میں, حضور ایک مسجد کا امام ہے, امام, اور وہ ایک آیت پڑھتا ہے عبسہ وتولی. اور جب ہم نے پوچھا کہ یہ آیت کیوں پڑھتے ہو ہر نماز میں, تو اس نے کہا معاذ اللہ, اس میں اللہ نے اپنے محبوب کو ڈانٹا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم گئے, جانے کے بعد پوچھا یہ آیت ہر نماز میں کیوں پڑھتے ہو؟ اس کے منہ سے صرف اتنا نکلا تھا کہ مزہ آتا, سر قلم کر دیے, گردن مار دی. پورے شہر میں شور ہو گیا, امام کو مار دیا, امام کو مار دیا. ایسے ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا وہ مشہور ہو گیا. نبی کے پاس گئے تھے, واپس آنے کے بعد مسلمان نے کہا حضرت عمر کے پاس چلو, ہم نبی کا فیصلہ نہیں مانتے. گئے, حضرت عمر نے پوچھا کہاں سے؟ یہودی نے کہا تمہارے نبی کے پاس گئے تھے, اس نے کہا ہم نہیں مانیں گے, تمہارے پاس لے کے آیا. حضرت عمر نے فرمایا ٹھہرو, اندر گئے. تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے اندر کیوں گئے. حضرت عمر کا نام آئے اور وہ جلوے ذہن میں نہ آئے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ جلوے اندر گئے, تلوار لائے, سر قلم کر دیا. نبی کی بارگاہ میں خبر پہنچی کہ ایک مسلمان کو حضرت عمر نے قتل کر دیا.
ایک مسلمان کو حضرت عمر نے قتل کر دیا. نبی نے حضرت عمر فاروق اعظم کو بلایا, پوچھا کہ تم نے ایک مسلمان کو مارا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کسی مسلمان کو نہیں مارا, میں نے کسی مسلمان کو نہیں مارا. اچھا, اللہ رب العزت کا حکم نازل ہو گیا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. سبحان اللہ. اے محبوب, مسلمان کو نہیں مارا, حکم آیت کریمہ, وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا. بے شک بے شک. مسلمان جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں محبوب آپ کو حاکم نہ بنا لے, جی بے شک, سبحان, جب تک مسلمان ہی نہیں ہے. جی بے شک, سبحان. حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ لاؤ نبی کی بارگاہ میں لے کے چلوں, بڑی بارگاہ ہے, فیصلہ کروا لوں, لیکن نہیں, حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کا قتل کر دیا. اور یہ قانون بن گیا قیامت تک کے لیے کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں. سبحان اللہ. بے شک. یہ کیا ہے؟ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. بے شک. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان ہو گیا. سبحان. نبی سے محبت کرو, انہی کے لیے جیو اور انہی کے لیے مرو. باقی قبر میں تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا. نہ چچا, نہ ماموں, نہ خالو, نہ تایا, نہ نانا, نہ ابا, نہ بھائی, کوئی تمہاری قبر میں نہیں جائے گا. قبر میں وہی آئیں گے مدینے والے آقا, جی بے شک, سبحان. وہی مدد فرمائیں گے دنیا میں اندھیری میں. اگر ان کے دشمنوں سے دور رہو گے تو انشاءاللہ وہ تمہاری قبر کو اپنے نور پاک سے روشن فرمائیں گے, اپنی تمہاری قبر کو اپنے نور سے روشن فرمائیں گے, اور میدان محشر کی گرمی سے بھی نجات دلائیں گے. اور اگر ان کے دشمنوں کے ساتھ کھا رہے ہو, پی رہے ہو, ان سے رشتہ داری کر رہے ہو, ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, تمہارے باپ کو, ہمارے باپ کو اگر کوئی گالی دے دے تو ہم اس سے سلام کریں گے؟ ہم اس سے مصافحہ کرتے ہیں؟ ہم اس کو اپنے یہاں شادی کا کارڈ دے کر کے اپنے یہاں شادی میں بلاتے ہیں؟ نہیں بلاتے ہیں. کیوں نہیں بلاتے ہیں؟ ابا کو گالی دی ہے, ہم نہیں بلائیں گے. اماں کو گالی دی ہے, ہم نہیں بلائیں گے. بتاؤ اس سے بڑھ کر کے بھی کوئی اور گالی ہو سکتی ہے کہ نبی کو چہرے چمار سے بدتر لکھا گیا؟ معاذ اللہ رب العالمین. ان کے علم غیب کو پاگلوں اور جانوروں سے تشبیہ دی گئی کہ نبی کا علم غیب تو معاذ اللہ ایسا ہے جیسا جانوروں کو ہے معاذ اللہ, جیسا چوپاؤں کو ہے معاذ اللہ, جیسے چرند اور پرندوں کو ہے معاذ اللہ رب العالمین, ایسا. اور اردو بولنا نبی کو مدرسہ دیوبند کے مدرسین سے آئی ہے معاذ اللہ رب العالمین. تو جو تمہارے نبی کی شان میں ایسی ایسی گستاخیاں لکھے چھاپے, تو بتاؤ مسلمانوں, اس سے سلام کرنا جائز ہے؟ اس سے مصافحہ کرنا جائز ہے؟ کیا وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے؟ کیا وہ کسی بھی تقریب میں اہل سنت کے آنے کے لائق ہے؟ مسلمانوں, یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آپ حضرات آئے ہو, اس محفل میں وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی بھی دیوبندی سے سلام نہیں کریں گے, کسی بھی وہابی سے سلام نہیں کریں گے, کسی بھی گستاخ خدا و رسول سے سلام نہیں کریں گے, کسی بھی خبیث اہل حدیث سے ہم سلام نہیں کریں گے. جو ہمارے اہل سنت کے ہیں, ہمارے سنی بھائی ہیں, ہمارے رضوی بھائی ہیں, ہمارے نوری بھائی ہیں, ہمارے قادری بھائی ہیں, ہمارے برکاتی بھائی ہیں, ہمارے چشتی بھائی ہیں, ہمارے سہروردی بھائی ہیں, ہمارے نقشبندی بھائی ہیں, کسی بھی سلسلے کے ہیں, اگر ایمان والے ہیں, اگر سنی ہیں, اگر ہمارے ہم مذہب ہم مسلک ہیں, اگر ہمارا کوئی ان سے اختلاف بھی ہے تو بھی ہم آگے بڑھ کر کے سلام کریں گے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے, ہمارا سنی بھائی ہے. اگر اس کو کوئی بھی ضرورت پڑے تو آگے بڑھ کر کے اس کی مدد کرو. اللہ اور رسول نے جو حکم دیا ہے وہ سنی کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ اور رسول نے جو ایک پلیٹ فارم پہ آ کر تمام مسلمانوں کو جمع ہونے کا اور ایک ہونے کا جو حکم دیا ہے وہ سنیوں کو دیا ہے, ایمان والوں کو دیا ہے. یہ اللہ رسول نے حکم نہیں دیا ہے کہ کافر مومن ایک ہو جاؤ, وہابی دیوبندی اور سنی ایک ہو جاؤ, بلکہ اللہ رسول کا حکم یہ ہے مسلمانوں, جو سنی ہیں, جو ایمان والے ہیں, جو مومن ہیں, وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں, ان کے ساتھ شادی کرنا بند کر دے, ان کے ساتھ بیاہ کرنا بند کر دے, ان سے سلام کلام کرنا بند کر دے. جب یہ سارے کام تم کر لو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے تمہارے لیے مدد
भी आ सकती है। जी। अल्लाह तबारक व तआला हर जगह हर मकाम पर तुम्हें फतह व कामयाबी भी अता फरमाएगा, इस सबब कि तुम उसके महबूब के सच्चे गुलाम हो गए हो, उसके महबूब के सच्चे वफादार हो गए हो। अगर ऐसे यूं ही खाते पीते रहे तो अभी एक मोदी नहीं, अभी कितने मोदी आएंगे। जी ऐसे खाते पीते रहो, खूब खाओ रात दिन वहाबियों में, देवबंदियों में। तो इसको याद रखिएगा, अल्लाह उसके रसूल के अगर तुम वफादार नहीं हो तो तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसकी इबादत करने के लिए इतने फरिश्ते हैं जी जिनकी तादाद किसी को नहीं मालूम। जी बेशक कुछ फरिश्ते तो ऐसे हैं कि जब से पैदा हुए हैं आज तक सजदे में हैं, सुभान अल्लाह। कयामत तक सजदे में रहेंगे। सुभान अल्लाह। उन्होंने जब से पैदा हुए आज तक सजदे के अलावा दूसरा कुछ किए ही नहीं है, कयामत तक सजदे में रहेंगे। और कयामत के दिन हुक्म होगा सजदे से सरों को उठाओ। सुभान अब वो जो सर उठाएंगे तो रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला हम कमा हक़्क़हू तेरी इबादत नहीं कर सके। अल्लाह ऐसे फरिश्ते, वो अल्लाह तुम्हारी इबादत का मोहताज है। नहीं कोई नमाज पढ़े या ना पढ़े, लेकिन हाँ वो नमाजों का सवाब भी देता है, रोजे का सवाब भी देता है, लेकिन अपने महबूब के वसीले से देता है। अगर महबूब से वफादारी है तब तो नमाजों में सवाब है, अगर महबूब से मोहब्बत है तब तो रोजे में सवाब है, अगर महबूब से मोहब्बत है तब तो ज़कात में सवाब है। और महबूब से मोहब्बत का मतलब क्या है? महबूब से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि सलाम पढ़ लो, खाली मिला शरीफ पढ़ लो, नात शरीफ पढ़ लो, खाली इसी का नाम मोहब्बत नहीं। महबूब से मोहब्बत भी हो, सलाम भी हो, नात भी हो, मिलाद भी हो, जुलूस भी हो, जलसा भी हो, और उसके महबूब के दुश्मनों से दुश्मनी भी हो। बेशक बेशक खाली मिलाद से काम नहीं चलेगा। हाँ बेशक महबूब का इल्म गैब मानते हो? सवाल मानते हो ना? जी और जो महबूब को अनपढ़ कहे उसको, महबूब को हाजिर और नादिर मानते हो? जो इसके खिलाफ बोले उसको अपोजिट हुआ कि नहीं? अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दोनों चीजें मान लो, जी जी कि महबूब को भी मान लो, महबूब के दुश्मन को भी मान लो। ऐसा हो ही, दोनों में से एक चीज को मानना पड़ेगा। अगर महबूब से मोहब्बत होगी तो महबूब के दुश्मन से दुश्मनी होगी, और होगी नहीं बल्कि मोहब्बत ही नहीं होगी। फिर अगर महबूब के दुश्मन से दुश्मनी नहीं, अच्छा कोई नबी से मोहब्बत का दावा करे और अबू जहल से भी मोहब्बत करे, अच्छा अबू जहल का क्या कसूर है जो हर मुसलमान उस पर लानत भेजता है? अबू जहल को कौन मुसलमान है जो मानता है? कोई मानता है? नहीं मानता। क्यों नहीं मानता है? क्या क्या उसकी खराबी है? उस अबू जहल बदबख्त से ज्यादा बुरा भला तुम्हारे आका को इन वहाबी देवबंदियों ने कहा है। अबू जहली अकीदे पर है वहाबी देवबंदी। वो भी हमारे नबी को अपने जैसा कहता था, अनपढ़ कहता था, जादूगर कहता था, और कहता था नबी गैब क्या जाने, वो तो हमारे जैसे बशर हैं। और आजकल देवबंदी वहाबी भी यही कहते हैं, अबू जहल पर लानत भेजते हो और देवबंदी से सलाम करते हो, अबू जहल पर लानत भेजते हो, वहाबी से मुसाफा करते हो। तो ये तो तुम्हारी दो रुखी पॉलिसी ये यही दुनिया में चलने वाली है। जब छाती पे दम आएगा और मलकुल मौत तशरीफ लाएंगे और कब्र में हमारा और तुम्हारा जाना होगा, वहां समझ में आएगा। यहाँ तो इंसान जो चाहे वो कर ले, दुनिया दारुल अमल है, जो चाहे कर ले, अच्छा करे बुरा करे, जो चाहे कर ले। लेकिन कब्र में जब जाएगा तो कब्र में महबूब ही के जलवे होंगे, महबूब ही होगा वहाँ, और महबूब के जलवे होंगे। तो महबूब के लिए अगर किसी को तुमने छोड़ा होगा तो महबूब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। महबूब के लिए तुमने बाप को छोड़ा होगा, भाई को छोड़ा होगा, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा होगा, तो महबूब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और अगर तुमने माज़अल्लाह महबूब की खातिर अगर तुमने किसी को नहीं छोड़ा,
سب کے چکر میں لگے رہے. یہ باپ ہیں, بھائی ہیں. ارے وہابی دیوبندی ہے تو کیا ہوا, باپ تو ہیں. وہابی دیوبندی تو کیا ہوا, بھائی تو ہیں. تب سوچو قبر میں کیا حال ہوگا اور حشر میں کیا حال ہوگا. تو مسلمانوں ایمان بچا لو. ایمان بچ گیا تو سب کچھ بلے بلے ہے. اگر ایمان بچ گیا, اور اگر ایمان نہیں بچا تو 600 کروڑ برس عبادت کرنے والا ابلیس رانے درگاہ ہو گیا, جنت سے نکال دیا گیا. تو جنت کے اندر تھا, محبوب کی توہین کی, باہر آ گیا. اب یہ وہابی دیوبندی باہر سے توہین کر کے اندر جا پائیں گے؟ نبی کی شان تو وہ ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی زبان کھولے تو اندر سے باہر کر دیا جائے. تو سوچو جو باہر سے بولے وہ اندر کہاں جائے گا. مسلمانوں وہابی دیوبندیوں کی عبادت پر نہ جاؤ, ان کے ظاہری تقوی اور پرہیزگاری پر مت جاؤ. وہ تو ناپاک بھی نماز پڑھ لیتے ہیں, بغیر غسل کے نماز پڑھ لیتے ہیں. ان کے یہاں تو معاذ اللہ بھی ذاکر نائک نے کہا کہ جو ہے جو جانور حلال ہے اس کا پیشاب پخانا بھی حلال ہے, پاک ہے. ذاکر نائک جو خبیث ہے اس نے تو کہہ دیا معاذ اللہ کہ جو جانور حلال ہے اس کا پخانا پیشاب بھی پاک ہے. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بہشتی زیور میں لکھا کہ اگر انگلی میں نجاست لگ جائے تو 3 مرتبہ چاٹ لو تو پاک ہو جائے. ایسا ان کا دھرم ہے, ایسا مذہب ہے. یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اور ابھی ذاکر نائک نے کھول دیا. ایک طارق مردود نے پاکستان سے کھولا کہ معاذ اللہ نبی ان پڑھ تھے. اب ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے نبی کے علم غیب کے بارے میں, یہ کنفرم ہو گیا کہ ان کا عقیدہ وہی ہے جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور ذاکر نائک نالائق نے یہ بتا دیا کہ معاذ اللہ ان کا دھرم ایسا ہے کہ جس میں پیشاب پخانا ان کے یہاں پاک ہے. ایسا مذہب ہے, ایسے دھرم کے لوگ ہیں, ایسوں کے ساتھ جا رہے ہو, ایسوں کے ساتھ کھا رہے ہو. کیا بھروسہ کب یہ پاخانہ پیشاب ملا کے کھلا دے. ان کے یہاں تو پاک ہے نا, تو ان کے یہاں پاک ہے. تو جب پاک ہے تو بھائی ظاہر سی بات ہے ان کے یہاں کھانا پینا بند کر دو, ورنہ یہ دیوبندی وہابی کب سے کیا کیا ڈال کے کھلانے لگے کوئی بھروسہ نہیں ہے. ان کی شادیوں میں مت جانا, ان کے دعوت مت کھانا, کیونکہ ان کے یہاں پاخانہ پیشاب سب پاک ہونے لگا ہے. وہ نجاست سے انگلی چاٹنا 3 مرتبہ وہ تو پاک تو تھا ہی پہلے سے, اشرف علی تھانوی نے پاک کیا تھا. اب یہ اب کے مولوی جو ہیں یہ اور بھی کچھ پاک کرنے لگے ہیں. الحمدللہ پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے ہیں, ناپاک چیزیں ناپاک لوگوں کے لیے ہیں. ہمارے غوث اعظم کا مرغا ہم حسینی غلاموں کے لیے ہے. ہمارے غریب نواز کی چھٹی کا دلیا ہم چشتی غلاموں کے لیے ہے. ہمارے صابر کلیری کا لنگر ہم حسینی غلاموں کے لیے ہے. ہمارے حضرت کے پل کی بریانی ہم غلاموں کے لیے ہے. اور پیشاب دیوبندی اور وہابیوں کے لیے کبھی تو کوئی نوازے, کبھی تو کوئی نوازے. وہابی دہشت گرد دیوبندی دہشت گرد. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان کے ساتھ سلامت رکھے, آمین, اور ایمان کے ساتھ ہی اٹھائے, آمین. ہماری یہ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں, عمر دراز لوگ بیٹھے ہیں, ان لوگوں کو بھی دعا کرنا چاہیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں اللہ تبارک و تعالی وہابیت جیسے خبیث جراثیم سے ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے, آمین. دیوبندیوں کے جراثیم سے اللہ تعالی محفوظ رکھے, سنی بنائے, سنیوں میں پیدا کرے, سنیوں میں رکھے اور سنیوں میں ہی اٹھائے. ہاں اسی لیے ہم رضویوں کا قادریوں کا جو شجرے کے اندر ایک شعر ہے اس کو ہمیشہ پڑھا کرو, ہر نماز کے بعد پڑھا کرو, خالی ٹائم پر پڑھا کرو. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے. یہ شعر ہمیشہ پڑھو, ہمیشہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ 200 مرتبہ 500 مرتبہ پڑھتے رہا کرو. انشاءاللہ تعالی اس شعر کی برکت سے
شیر کی طرح دنیا میں رہو گے اور شیر کی طرح دنیا سے جاؤ گے ایمان کے ساتھ. قادری کر قادری رکھ قادری جو میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت ماں کے واسطے. انشاءاللہ تعالی غوث اعظم کی محبت میں جیو اور غوث اعظم کی محبت میں اٹھو. ہمارے غوث اعظم کافی ہیں ہماری شفاعت کرانے کے لیے. انشاءاللہ وہ قادری دولہا ہم گناہگاروں کے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے. تو ہم کو لیے بغیر جنت میں انشاءاللہ نہیں جائیں گے. ہم گناہگاروں کو لے کر اپنے نانا کے حضور جائیں گے اور عرض کریں گے نانا حضور یہ آپ کے اتنے غلاموں کو میں لے کر آیا, یہ آپ کے غلام آئے, اور انشاءاللہ غوث اعظم ہماری شفاعت فرمائیں گے, ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے. اور اس قادری دولہا کی بارات میں ہم تمام قادری باراتی انشاءاللہ تعالی باراتی بن کر جائیں گے. کب؟ جب ان کے دشمنوں سے دور رہو گے, ان کو گالی دینے والے دیوبندی وہابیوں سے دور رہو گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل سنت کو ایمان پر زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر موت عطا فرمائے. ہر اس برے فعل اور برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا جس کو تو نے اور تیرے حبیب نے منع فرمایا ہو, ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا پیارا محبوب راضی ہو. ہمیں ان تمام کاموں سے بچا جس سے تو تیرا پیارا محبوب ناراض ہو. آپ لوگ مجھ گناہگار کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بخار اور دیگر پریشانیوں سے شفا عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس محفل کی برکت سے مجھ گناہگار کو, ہم تمام حاضرین کو تمامی امراض جسمانی اور روحانی سے شفائی کلی دائم و قائم و عاجلہ تامہ عطا فرمائے. اور اس مسجد کے ذمہ داران, پریسٹیان, امام صاحبان اور خدامین تمام لوگوں کو زمینی آسمانی بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. اور اس کے اندر جتنے بھی اہل سنت نمازیں پڑھنے آتے ہیں مصلین حضرات ان تمام کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ان کو بھی تمام پریشانیوں سے مصیبتوں سے بیماریوں سے مولا حفاظت فرمائے. اور تمام کو تمام امراض جسمانیوں سے روحانیوں سے سرکار غوث اعظم کے طفیل شفا عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.